آج کا موضوع ہے حضور کے بچپن سے جوانی تک۔ آئیے سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ سوموار کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو سرداران مکہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ صبح صبح خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ مکے کی ہوا فضا مہک رہی ہے، مکے کی گلی گلی مہک رہی ہے، بھینی بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بھینی بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ کیسے بسائے ہیں پھولوں میں تمہارے گیسو۔ کسی نے کہا میرے والد کی طبیعت خراب تھی، وہ صبح ہوتے ہی شفا پا گئے ہیں۔ کسی نے کہا میرے جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، صبح ہوتے ہی جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے ہیں۔ تب تک خانہ کعبہ کی طرف سے ایک سردار چلا آ رہا تھا۔ اس نے پوچھا یہ بھیڑ کیسی لگی ہے؟ تم لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو سرداروں نے کہا تمہیں نہیں معلوم؟ دیکھو مکے کی ہوا فضا مہک رہی ہے، ہر طرف سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، ہریالی ہی ہریالی نظر آ رہی ہے، موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا میں ایک ایسا منظر دیکھ کے آیا ہوں، سنو گے تو دنگ رہ جاؤ گے۔ تو سرداروں نے پوچھا بتاؤ تم کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں عبد المطلب کی گود میں ایک بچہ دیکھ کر آیا ہوں، بڑا حسین و جمیل ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے، اور وہ بچہ کو لے کر جب خانہ کعبہ کی طرف گئے ہیں تو کعبہ ان کی طرف جھک گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ تو سرداروں نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ سارے سردار آ کر عبد المطلب کے پاس آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور کی زیارت کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اے عبد المطلب، پورے مکے میں کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں جانا ہوگا، پورے شہر میں ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا ہوگا۔ انہیں کیا معلوم پورے مکے میں کیا پوری دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے، اور نہ قیامت تک ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہی بولے سدرا والے چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا۔ حضرت عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ کا طواف کرا کر حضرت آمنہ کی گود میں لے جا کر دے دیتے ہیں۔ حضرت آمنہ حضور کو اپنی گود میں لیے بیٹھی ہیں۔ اس وقت کا دستور تھا جن کے گھر بچہ پیدا ہوتا تو دائیاں آتی اور وہ لے جاتی، وہی دودھ پلاتی، وہی پرورش کیا کرتی تھی۔ بنو سعد ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کے لوگ قحط سالی کے شکار ہو گئے تھے، بڑی غربت تھی، غریبی آ گئی تھی، لوگ پریشان حال تھے۔ اس قبیلے سے 10 عورتیں مکے آئیں اور مکے کے بڑے بڑے گھر سے وہ لوگ بچے حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک خاتون ہے جن کا نام حلیمہ ہے، ان کو بچہ نہیں ملا۔ ایک خاتون نے پوچھا کیا تمہیں بچہ ملا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے بچہ تو نہیں ملا۔ تو اس خاتون نے کہا چلو چلتے ہیں، ایک حویلی ہے عبد المطلب کی، اس میں ایک بچہ ہے لیکن ان کے والد نہیں ہے، ان کے یہاں سے تمہیں زیادہ انعام و اکرام نہیں مل سکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ ان کے یہاں سے کیا ملنے والا ہے، ان کے یہاں تو زندگی بدلنے والی ہے۔ حضرت حلیمہ گئیں اور جا کر حضرت آمنہ کے پاس بیٹھتی ہیں، اے بہن آمنہ تمہارے گھر بچہ ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ہاں بچہ تو ہے لیکن ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، زیادہ انعام و اکرام نہیں ملیں گے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں زیادہ انعام و اکرام کی اب خواہش نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ محمد سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے محمد کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو محمد نے اپنی آنکھیں کھول دی، محمد جگ جاتے ہیں۔ آج اگر کسی بچے کو جگایا جائے، سوتا ہوا بچہ اگر جگ جاتا ہے تو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی میں نے محمد کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو محمد نے اپنی آنکھیں کھول دی اور محمد نے مسکرا دیا۔ اللہ اکبر، نبی کونین ہیں، اگر نبی کونین مسکرا دیتے ہیں تو پوری کائنات مسکرا دیتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ محمد نے مسکرا دیا تو میرے سینے میں میرا دل نہیں رہا، میں محمد پر فدا ہو گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ مجھے سکون مل گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں اے بہن آمنہ اب اس بچے کو مجھے دے دو۔ حضرت آمنہ نے فرمایا اے بہن حلیمہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب اس کی ولادت ہوئی ہے تو مجھے تکلیف کا تھوڑا بھی احساس نہیں ہوا ہے، اور بہن آمنہ یہی نہیں، جب اس بچے کی ولادت ہوئی ہے ایک روشنی پھوٹی اور اس روشنی کے ذریعے میں نے ملک شام کے اونٹوں کی گردنیں دیکھ
دیکھ لی ہیں۔ اور بہن حلیمہ یہی نہیں، جب میرے بچے کو میں گود میں لیے بیٹھی تھی، میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور میری گود سے میرا بچہ غائب ہو گیا۔ پھر یکایک آواز آئی، یہ امام الانبیاء ہیں، انہیں مشرق و مغرب کا سیر کرا دو۔ اے بہن حلیمہ، پھر تھوڑی دیر بعد میرا بچہ میری گود میں آ گیا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سنتی جا رہی ہیں، حضرت حلیمہ کی محبت بڑھتی جا رہی ہے، چاہت بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے اجازت لی، اے بہن آمنہ اب اجازت دے دو، میرے ساتھ میں آنے والی عورتیں سب چلی جا رہی ہیں، سب کا قافلہ رواں دواں ہے، اب ہمیں اجازت دو۔ حضرت حلیمہ نے اجازت لے لی، حضور کو لے کر سواری پہ بیٹھتی ہیں۔ جو سواری آتے وقت ساتھ جگہ بیٹھ چکی تھی، کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، لیکن جب حضور کو لے کر بیٹھتی ہیں تو سواری سب قافلے والوں سے آگے چلی جاتی ہیں۔ قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ کیا تم نے سواری بدل لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا، میں نے سواری نہیں بدلی، البتہ سوار بدل گیا ہے۔ یہ حضور کے بیٹھنے کی برکت ہے۔ حضور جب بیٹھ گئے ہیں تو سواری میں طاقت آ گئی ہے، تندرستی آ گئی ہے۔ وہ سواری سارے قافلے والوں سے آگے چلی جا رہی ہیں۔ وہ 12 پہاڑیوں کے درمیان سے ہو کر گزر رہے ہیں۔ وہ 12 پہاڑیوں کے ذرا نقشہ بھی ملاحظہ کرو۔ حضور جس پہاڑی کے بغل سے گزر جاتے تھے، اس پہاڑ پر اگر خشک پیڑ ہوتا تو وہ ہرا ہو جاتا۔ جو جانور چر چب رہے ہوتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر راستہ دے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گردنیں اٹھا کر زیارت کیا کرتے تھے۔ جب حضور کو لے کر اس قبیلے میں پہنچی ہیں، پوری قبیلے میں ہریالی آ جاتی ہے، برسات ہونے لگتی ہے، درخت لہلہانے لگتے ہیں، جانوروں کے تھن خشک ہو چکے تھے، جانوروں کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا، جانوروں کے دودھ نکالو۔ جب وہ دودھ نکالنے گئے ہیں، جانوروں کے دودھ تو خشک ہو چکے تھے، لیکن اب جب دودھ نکال رہے ہیں تو پورے گھر کے برتن دودھ سے بھرے نظر آ رہے ہیں، پورے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے ہیں، پوری آبادی میں ہریالی آ جاتی ہے۔ عورتیں آتی ہیں اور مبارکباد پیش کر رہی ہیں، اے حلیمہ آج تک ہم نے ایسے بچے کی پرورش نہیں کی ہے، بڑا حسین و جمیل بچہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گھمانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ساری عورتیں آتی اور زیارت کرتی، مبارکباد پیش کرتی، عورتیں اپنے اپنے بچے کو لے کر آتی اور پیالے لے کر ہاتھ میں آتی کہ اے حلیمہ یہ پیالے میں پانی ہے، اس پیالے میں محمد کا ہاتھ ڈال دو، اگر ہم یہ پانی اپنے بچے کو پلاتے ہیں تو بچہ شفا یاب ہو جاتا ہے، بچہ تندرست ہو جاتا ہے، بد نظری کا شکار نہیں ہوتا ہے، جانوروں کو پلاتے ہیں تو جانور تندرست ہو جاتا ہے۔ اے حلیمہ اس بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سر پر رکھ دو، یہ بچہ بہت برکت والا بچہ ہے، جب سے یہ آئے ہیں معاشرے میں قبیلے میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ حضرت حلیمہ کو اس طرح سے ساری عورتیں مبارکباد پیش کر رہی ہیں، تو کافی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ نے سوچا اس طرح بھیڑ پر میں قابو نہ پا سکوں گی۔ حضرت حلیمہ کے دماغ میں ایک بات آئی، اپنے گھر کے صحن میں ایک حوض کھود دیتی ہوں، اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اور محمد کا پیر اس میں ڈال دیتی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کے صحن میں ایک حوض کھود دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کو اس میں ڈال دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا، جس کو بھی میرے بچے کے پاؤں کے دھون لے جانا ہو وہ اس حوض سے اٹھا کر لے جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ حضور کی شان نرالی ہے۔ حضرت حلیمہ حضور کی پرورش کر رہی ہیں، ایک دن حضور کو دودھ پلا کر سلا دیتی ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد خیال آیا، چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے ہیں۔ جب واپس آ کر دیکھتی ہیں حضرت حلیمہ، کبھی اپنی انگلی کو بائیں طرف لے جا رہے ہیں، کبھی اپنی انگلی کو دائیں طرف لے جا رہے ہیں، کبھی سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں، کبھی پائتی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ میں محمد کی انگلی کو دیکھ رہی تھی اور میں نے اپنی نظر اوپر اٹھائی تو دیکھا کہ محمد اپنی انگلی کو جدھر لے جا رہے ہیں آسمان پر چاند ادھر ہی گھوم رہا ہے، اور میرے ذہن میں یہ شعر گھوم رہا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر
کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر، کھلونا نور کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کر رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ سب لوگ مجھے مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں، حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ کے پاس لے گئی، تھوڑے دن کی اور مہلت لے کر واپس لاتی ہیں۔ حضور کی پرورش ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ بھائی عبداللہ کے ساتھ گئے ہوئے تھے، اور اس وقت کا منظر حضرت عبداللہ نے دیکھا تو گھبرا گیا، واپس دوڑ کر گھر آیا، اپنی امی جان سے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، میرے بھائی محمد ان کو کسی نے شہید کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے یہ بات سنی، دوڑتی ہوئی گئی۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو میرے آقا نے فرمایا امی جان کچھ لوگ آئے، انہوں نے میرے سینے کو شق کیا اور کچھ نکالا کچھ ڈالا، تب سے مجھے بڑی تسلی حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ حضرت حلیمہ نے یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئی، اب انہوں نے ارادہ بنا لیا اب میرے پاس محمد کو نہیں رکھنا ہے۔ پورے قبیلے میں اعلان کر دیا گیا کہ اب میں محمد کو چھوڑنے لے جا رہی ہوں، اب مکے لے جا رہی ہوں۔ پورے قبیلے کے لوگ الوداع پیش کرنے آئے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو لیے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس بچے کا ہاتھ پھر سے رکھ دو، اس بچے کا ہاتھ ہمارے بچوں کے سر پر آ جاتا ہے تو بد نظری کا شکار نہیں ہوتا ہے، تندرست رہتا ہے، بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ بتایا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ بچپن میں حضور نے جن جن بچوں کے سر پر اپنا دست مبارک پھیر دیا تھا، وہ سارے بچے جب جوان ہوئے سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کو لے کر جب چلنے لگی، حضرت حلیمہ اب حضور کو لے کر آ رہی ہیں، راستے میں ایک عورت رو رہی ہے، ایک خاتون رو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے دیکھا تو پاس میں گئیں، اس عورت سے پوچھا گیا تو اس عورت نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں، میری گود میں میرا بچہ تھا، پیاسا تھا، پیاس کی شدت سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی، پاس میں ایک کنواں تھا، میں اس کنویں کے پاس آئی اور میں نے سوچا پانی کیسے نکال سکتی ہوں، جیسے ہی میں جھانک رہی تھی میرا بچہ میری گود میں اچھلا کودا، میری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور میرا بچہ اس کنویں میں گر گیا ہے، دیکھو اس کنویں کے پانی ابھی بھی ہچکولے لے رہا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے جب یہ بات سنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، بیٹا محمد اب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ملاحظہ کرو، میرے آقا ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمائے ہیں، ابھی حضور کا بچپن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن اس کنویں میں ڈال دیتے ہیں، بس لعاب دہن کا ڈالنا تھا، اس کنویں کا پانی پورا اچھال مارتا ہے، اس اچھلوے پانی کے ساتھ بچہ واپس آ جاتا ہے، اس کی ماں نے اس کو گود لے لیا اور عورت نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ حضرت حلیمہ نے کہا کہ تم نے ایک واقعہ دیکھا تو گھبرا گئی، اس طرح سے محمد کو کئی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں، اس راستے میں بہت سارے واقعہ پیش آئے، لیکن میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوا گزروں۔ جب حضرت حلیمہ مکے میں پہنچی تو حضرت حلیمہ کو حضور کی پرورش کے عوض 1000 اونٹ اور 50 رتل سونا دیے گئے، اتنا انعام کسی عورت کو نہیں ملا تھا، حضرت حلیمہ کو سب سے زیادہ انعام ملا، انعام و اکرام سے نوازے گئے۔ حضرت حلیمہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اس وقت 5 سال بتائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ماں جب حضور کی عمر 6 سال کی ہوئی تو مدینہ شریف کی طرف جا رہے تھے، ایک باندی بھی ساتھ میں تھے، حضور بھی ساتھ میں ہیں اور حضور کی ماں حضرت آمنہ بھی ہیں، مدینہ شریف کی طرف آپ تشریف لے جا رہی ہیں۔ مقام ابوا میں جب پہنچتے ہیں تو حضور کی امی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، حضور کی ماں آگے چلنے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، بہت تھک چکی تھی، بیمار پڑ گئی تھی۔ حضرت آمنہ وہیں پہ انتقال کر جاتی ہیں، ان کا وہیں پہ انتقال ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس میں جا کر اپنی امی کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں ماں بولتی کیوں نہیں ہو، ماں جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ تو باندی جو ساتھ میں تھی اس نے کہا بیٹا اب یہ نہیں بولنے والے ہیں، یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یہ اب الوداع کہہ چکے ہیں، اب یہ کبھی واپس نہیں آئیں گے، ان کے لیے قبر کھودو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کے لیے قبر کھود رہے ہیں، وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ 6 سال کی عمر میں قبر کھود رہے ہیں، وہ منظر کیسا منظر ہوگا؟ پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نازک ہاتھوں سے، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرے آقا دو عالم 6 سال کی عمر میں اپنی امی کو دفناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اب آگے کا سفر طے نہیں ہوا، حضور کو لے کر وہ باندی واپس مکے میں آ گئیں۔ اب حضور کی عمر 8 سال ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دادا جان عبد المطلب کے پاس رہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی جانے کا وقت آ گیا، رخصتی کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آ گیا۔ جب انتقال کا وقت آیا تھا تو حضرت عبد المطلب نے کہا ابو طالب سے، ابو طالب میں تم کو محمد کو حوالے کر رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان سے پیار کرنا، ان کو تکلیف نہ دینا۔ حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ ابو طالب کے پاس اب میرے آقا رہ رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، حضور کی زندگی پڑھو۔ میرے آقا جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تو والد کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی چھوڑ چلی گئی، 8 سال کی عمر ہوئی دادا جان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، سب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اگر آج آپ کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے، کوئی بچہ یتیم ہو جائے تو شکوے شکایت رب سے نہ کرنے لگ جانا، میرے حضور کی زندگی کو دیکھ لینا، آقا کی زندگی کو دیکھ لینا، پڑھ لینا، میرے آقا کی زندگی دیکھو۔ 6 سال کی عمر میں ماں بھی انتقال کر جاتی ہے، 8 سال عمر ہوتی ہے تو دادا جان بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ کبھی غم مت کرنا پیارے، میرے حضور کی زندگی پڑھ لو گے تو اپنے غم بھول جاؤ گے، دنیا کی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے، دنیا کے ظلم و ستم بھول جاؤ گے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس رہ رہے ہیں۔ آپ کی عمر شریف 10-11 سال کی ہو گئی تو ابو طالب ملک شام تجارت کی غرض سے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا اپنے چاچا سے میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، جانا چاہتے ہو تو چلو۔ حضور کو لے لیے ساتھ میں۔ سارے قافلے والے خوش تھے کہ محمد ہمارے ساتھ ہیں، برکت والا بچہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں، بڑی برکت ہوگی، بہت فائدہ ہوگا۔ سب لوگ تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک گرجا گھر نظر آیا، اس گرجا گھر سے ایک شخص نکلا، اس نے کہا تم میں سردار کون ہے؟ ابو طالب کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وہ شخص آیا اور کہنے لگے یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب نے کہا میرے ساتھ ہے۔ کہنے لگے اس بچے کو واپس گھر لے جاؤ، ان کے اندر نبی آخر الزماں ہونے کی ساری نشانیاں پائی جا رہی ہے، اگر ان کو لے جاؤ گے ہو سکتا ہے یہود و نصارہ ان کو تکلیف پہنچائے، تکلیف ہو جانے کا اندیشہ ہے، واپس گھر چلے جاؤ۔ ابو طالب اپنے مال کو وہیں اونے پونے کر کے بیچ دیتے ہیں، واپس مکہ آ گئے۔ حضور کی عمر شریف 13-14 سال کی لگ جاتی ہے۔ حضور 13-14 سال کی عمر میں مکے میں امانت و صداقت کا وہ ماحول پیش کر دیتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، جیسے محمد باتیں کرتے ہیں ویسے باتیں کیا کرو، جیسے محمد بولتے ہیں ویسے بولا کرو، جیسے وہ چلتے ہیں ویسے چلا کرو۔ امانت و صداقت کا وہ ماحول پیش کر دیا گیا ہے۔ آپ کو امین کہنا شروع کر دیے ہیں، آپ کو صادق کہنا شروع کر دیے ہیں، سب لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہیں۔ دوستو زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے، ایک رخ کا نام ہے امانت، دوسرے رخ کا نام ہے صداقت۔ اگر نوجوان امین و صادق بن جائے تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو شراب کے اڈے پر آگ لگا دی جائے گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو مائیں ستائیں نہیں جائیں گی، اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو غریب پر ظلم نہیں ہوگا، اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو مسکین کبھی بھوکے نہیں مریں گے، اگر نوجوان امین و صادق بن جائیں تو معاشرے سے عیاشیاں ختم ہو جائیں گی، شراب خوری کا ماحول ختم ہو جائے گا، انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ دوستو زندگی کا دو ہی رخ تو حسین ہوتا ہے، عظیم الشان ہوتا ہے، ایک رخ کا نام ہے امانت، دوسرے رخ کا نام ہے صداقت۔ حضور کی عمر شریف 13-14 سال کی ہے۔ اب آگے انشاءاللہ تعالی کل بیان ہوگا، اگلی ویڈیو میں ہم سب ملتے ہیں۔